آج 8 جمادی الاول 1445 ہجری موافق 22 نومبر 2023 عیسوی دن چاشمہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گنفاوری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے محفل اقبال شناسی کی 1142واں نشست۔ عنوان ہے اقبال اور بہادر یار جنگ۔ مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر رؤف خیر صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر رؤف خیر صاحب کو وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، آپ نے پڑھا بھی اخبارات وغیرہ میں بھی یہاں درج ہے کہ حیدرآباد کی ایک بہت ہی معروف بے باک اور علامہ اقبال کی چاہنے والی ایک بڑی شخصیت بہادر یار جنگ، اور بہادر یار جنگ اور علامہ اقبال کے تعلق سے کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کی جو بزرگ شخصیتیں ہیں وہ بہادر یار جنگ سے کچھ واقف ہوں گی۔ ظاہر ہے 1905 کی بہادر یار جنگ کی پیدائش ہے، 1905 یعنی تقریباً 115 سال پہلے کی بات ہے، اور 1944 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بیشتر ہمارے بہت سارے احباب جو ہے نا، وہ میں خود پیدا نہیں ہوا تھا، 1944 میں انتقال ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حیدرآباد دکن ایک مردم خیز خطہ ہے۔ ہر فن میں یہاں یگانہ روزگار۔ میں چونکہ بہت محنت سے یہ مضمون میں نے لکھا ہے اور بڑی اس میں تفصیلات بھی ہے، اقبال سے متعلق بھی تقریباً باتیں آئیں گی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حیدرآباد دکن ایک مردم خیز خطہ ہے۔ ہر فن میں یہاں یگانہ روزگار ہوئے ہیں۔ آصف جاہ اول نے مغلیہ سلطنت کی ناگفتہ صورتحال دیکھتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دکن میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آصف جاہ اول سے آصف جاہ سابع میر عثمان علی خان تک علم و ادب اور فنون لطیفہ کی سرپرستی فرمائی گئی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت تمام فنکاروں کی قدر و منزلت کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ اپنے دکن میں علمی فروغ کی کاوشیں ہوتی رہیں، بلکہ دکن سے باہر بھی جہاں کہیں علم و ادب کے اداروں کے استحکام میں معالی تعاون کی ضرورت پیش آئی تو سربراہ مملکت نے بڑی فراخ دلی سے اعانت فرمائی۔ ایسے مردم خیز علم پرور علاقے دکن میں 1905 میں ایک جاگیردار نصیب خان، نواب نصیب یاور جنگ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سعدی خان عرف بہادر خان رکھا گیا تھا۔ ابھی لڑکا 7 دن ہی کا تھا کہ اس کی ماں تعلیماً خاتون چل بسی، چنانچہ اس کی نانی فتح خان بہادر خان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہادر خان 4 سال کے ہوئے تو سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت سے بسم اللہ کی تقریب منائی گئی کہ مہدویہ طبقے میں یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ اقرا وغیرہ پڑھتے ہیں نا، یہ جس میں تسمیہ خوانی، تو ان کے پاس الحمدللہ رب العالمین بچے کو پہلی آیت اس سے تسمیہ خوانی کی بنیاد پر تسمیہ خوانی کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ مہاراجا کشن پرساد کے بیٹے ایک خواجہ پرساد تھے، تو خواجہ پرساد کے جو معلم عبد الغنی تھے وہی بہادر خان کے بھی معلم رہے۔ 7 سال کی عمر میں مولوی سعادت اللہ خان سے اردو، فارسی کی، عربی
اردو فارسی عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ البتہ 14 سال کی عمر میں علامہ شمسی سے عربی و فارسی کے متداول علوم میں تفسیر، حدیث، فقہ اور ادب کی معیاری کتابیں پڑھیں۔ 14 سال کی عمر میں ان کی نانی کے گزر جانے پر دادی نے بہادر خاں کی پرورش کی۔ وہ جب دارالعلوم میں شریک کروائے گئے تو بہادر خاں مولانا مناظر حسن گیلانی کے رابطے میں آئے۔ مناظر حسن گیلانی بڑی اہم شخصیت ہے عثمانیہ یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں۔ نوعمری ہی سے قوم و ملت سے ہمدردی کا جذبہ بہادر خاں میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ 1920 میں خلافت کمیٹی کے لیے کام کرنے لگے۔ 1920 میں دیکھیے آپ، 1905 کی پیدائش ہے، 15 سال کی عمر ہی سے قوم و ملت کا جذبہ بہادر یار خاں میں موجود تھا۔ وہ بچپن ہی سے لہیم شہیم، بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے۔ ورزش اور پیراکی کا بہت شوق تھا۔ ابھی وہ 15 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 1919 میں ان کی شادی ان کی پھوپھی ذات سے کر دی گئی۔ شادی کے 19 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 19 برس کے بعد ان کے ہاں 1937 میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ یہ تفصیلات، چھوٹی سی تفصیلات ہیں، یہ جان لیجئے۔ اس کے بعد پھر اقبال سے ان کا کیا تعلق رہا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے بہادر یار خاں کا تعارف تو میں پیش کروں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ممکن ہے بہادر یار خاں سے اچھی طرح، پوری طرح، بہتر انداز میں واقف نہیں ہوں۔ یہ مجھے جو تفصیلات ملی میں وہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہادر یار خاں کی شہرت شعلہ بیان خطیب بے بدل کی حیثیت سے تو ہے، بڑے زبردست مقرر تھے، خطیب بے بدل کی حیثیت سے تو ہے، مگر وہ اچھے شاعر بھی تھے۔ وہ خلق تخلص کرتے تھے، خلق۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی وفات حسرت آیات پر 1937 میں انہوں نے جو ناتمام مرثیہ مرگ آرزو کے عنوان سے کہا، وہ بہت متاثر کرتا ہے۔ اب دیکھیے باپ کے جذبات، وہ مرثیے میں ہے، وہ ایک ناتمام مرثیہ ہے، اس کے بھی چند شعر میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، تو اس میں اندازہ لگائیے کیسا اس میں تاثر ہے۔ دیکھیے ان کے اشعار ہیں: تیری زمین پہ سبھی بس رہے ہیں اے اللہ، اگر کنیز بھی جیتی تو کون مشکل تھا۔ بچی بھائی پیدا ہوئی، چند ماہ میں انتقال کر گئی نا۔ تیری زمین پہ سبھی بس رہے ہیں اے اللہ، اگر کنیز بھی جیتی تو کون مشکل تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میری کنیز نازک تھی، مگر تھی دامن حیو قبی سے وابستہ۔ بنا کے بات میری کیوں بگاڑ دی تو نے، میری امید کی دنیا اجاڑ دی تو نے۔ تیری ہوا میں نہ جی بھر کے اس نے سانس لیا، تیری زمین پہ ابھی پاؤں بھی نہ رکھا تھا۔ لب آشنائے تکلم ہوئے نہ تھا اس کے، فضا میں نغمے آہوں ابھی نہ گونجا تھا۔ تیرے ستاروں کو دیکھا نہ تھا ابھی اس نے، نہ سوئے بدر کبھی کرتے پھرتے تھے۔ ان کی زبان میں تاثیر بھی بہت تھی، سننے والے ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بڑے بے باک مقرر تھے۔ ان کے غالی معتقد جناب نذیر الدین احمد نے ان کی سوانح 2 ضخیم جلدوں میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نذیر الدین احمد صاحب ایک کاؤنسلر صاحب تھے، وہ بہادر یار جنگ کے بڑے غالی معتقد، تو ان کی کتابوں کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا تو ہر سال وکٹری پلے گراؤنڈ پر عظیم الشان جلسہ میلاد النبی بڑے اہتمام سے منعقد کیا جاتا تھا، چادر گھاٹ کے پاس جو وکٹری پلے گراؤنڈ ہے، جس میں بیرون دکن کے علماء بھی مدعو کیے جاتے تھے۔ نومبر 1930 کا واقعہ ہے کہ اس جلسے میں حضور نظام نے دیکھا کہ ایک عاشق رسول اپنے آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بصیرت افروز اور ایمان افروز تقریر کا ہر جملہ قلب کو جگر سے ٹکرا دینے پر مائل کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے محمد عربی کے اس غلام یعنی بہادر خاں نے کہا، اب دیکھیے ان کے جملے بادشاہ کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اے محمد عربی کے تخت نشین و تاج پوش غلام،
میں تجھے بتاؤں کہ اس شہنشاہ کونین کی نظر میں انداز ملوکیت کیا تھے۔ اعجاز خطابت نے سحر باندھا، بادشاہ وقت کی پلکوں کے کنارے آنسو تھے، وہ بار بار زانوں پر ہاتھ مارتے اور جملوں کو دہرانے کی فرمائش کرتے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سارا مجمع کسی جلسہ میلاد میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہے۔ قلب کی حضور نے سرکار کی محبت سے سرشار کر دیا۔ بہادر خان کی تقریر ختم ہوئی مگر نظام پر ایک کیفیت طاری تھی۔ نظام میر عثمان علی خان، اس تاثر کا نتیجہ عطائے خطاب کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ بہادر یار جنگ کے خطاب سے نوازے گئے۔ تو یہ نظام صاحب میر عثمان علی خان فرما روائے سلطنت آصفیہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے بہادر خان کی بے باکانہ خطابت کو خطاب سے سرفراز فرمایا اور ایسا قبول عام بخشا کہ اسی تاریخ سے وہ بہادر خان کی بجائے بہادر یار جنگ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کا کوئی، اب یہ دیکھیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کوئی حامل خطاب کب مورد عتاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں نظام کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں۔ نواب بہادر یار جنگ نے حیدرآباد میں، دیکھیے تعصب ہمیشہ رہا ہے، شروع سے رہا ہے، آج بھی ہے۔ تو نواب بہادر یار جنگ نے حیدرآباد میں متعصب کوتاہ ذہنوں کی ہنگامہ پروری کے اسباب کو بے نقاب کرنے کے لیے بمقام الہ آباد مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بالمشافہ گفتگو کی اور بساط کانگریس کے ان اہم محوروں پر واضح کر دیا کہ حیدرآباد میں سیاسی اقتدار کے حصول کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، بدنیتی کے سوائے اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ حیدرآباد کی بقا کے لیے بیرون دکن بہادر یار جنگ کی مساعی تو کامیاب ہو رہی تھی، لیکن خود حکومت حیدرآباد ان کے دردمندانہ مشوروں کے مطابق عمل پیرائی میں تساہل برت رہی تھی۔ کیوں برت رہی تھی؟ حیدرآباد کی حکومت میں سر اکبر حیدری جیسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ہمنوا تھے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، دین او آئین او سوداگریست، دین او آئین او سوداگریست، انتری اندر لباس حیدریست۔ یہ سر اکبر حیدری کی طرف اشارہ ہے یہ۔ تو انگریزوں کی مہربانی سے پورے ملک میں وقفے سے ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑتے تھے۔ یہ میں احتیاط سے بہت بات کر رہا ہوں، انگریزوں پہ الزام ڈال رہا ہوں۔ انگریزوں کی مہربانی سے پورے ملک میں وقفے سے ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑتے تھے۔ 1938 میں حیدرآباد کے محلے دھول پیٹ میں ایک ایسے ہی فساد میں چنچل گڑے کے دو مہدوی نوجوان نواز خان اور سید زاد اللہ بندہ میاں مارے گئے۔ تمام مسلمان انتقام پر تلے ہوئے تھے، مگر نظام حیدرآباد نے بہادر یار جنگ کو انتقامی کارروائی روکنے پر مامور کیا۔ بہادر یار جنگ نے سر سے کفن باندھ کر آنے والے مسلمانوں کو بڑے ہنر سے قابو کیا، ورنہ ایک قیامت آ جاتی۔ بہادر یار جنگ کی گفتگو میں، تقریر میں بڑی تاثیر تھی نا، لوگ مجمع ان کا ہمنوا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے روکا ان لوگوں کو، ارے یہ فساد کی ایک بڑے فساد کی بنیاد بن جاتا۔ پھر قوم و ملت کی بھلائی کے لیے سیاست میں حصہ لینے والے بہادر یار جنگ کی مقبولیت پورے ملک میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں 8 ستمبر 1941 کو نظام دکن کا فرمان جاری ہوا کہ ان کے معاش دار یعنی جاگیردار اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جاگیر و منصب سے دستبردار ہو جائیں۔ 1941 میں یہ فرمان جاری ہوا نظام کا۔ چنانچہ بہادر یار جنگ نے 8 ستمبر کو جاری ہوا، 13 اکتوبر کو 1941 کو جاگیر، خطاب، ذمہ داری سے دستبرداری اختیار کی بہادر یار خان نے، اور راست نظام کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، راست نظام کے پاس اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس طرح جاگیر و خطاب کے ساتھ ساتھ ماہانہ 500 روپے کی جو ذمہ داری کی آمدنی
تھی اس سے ہاتھ دھو لیا. دیکھیے یہ ہاتھ دھو لیا یعنی انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے اس آمدنی سے دستبردار ہو گئے. مگر ان مفادات پر قوم و ملت کی خدمت کو ترجیح دی. ملک کی سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیا. ایک یہاں پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے نذیر الدین صاحب نے, میں وہ پیش کرتا ہوں, بہت اہم ہے. دیکھیے کہ یوم ظفر, بہادر شاہ ظفر کا ایک یوم منایا جا رہا تھا اس زمانے میں. تو یوم ظفر میں شرکت کی دعوت کے جواب میں بہادر یار خان نے جو تجویز پیش کی ہے وہ دیکھیے بڑی زبردست. بہادر یار یوم ظفر جو منایا جا رہا تھا اس کی دعوت ان بہادر یار خان کو دی گئی تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا دیکھیے. شاہان مغلیہ کے عقیدت مند کی حیثیت سے میں یہ عرض کرنے کی معافی چاہتا ہوں کہ فرزندان تیمور نے جس دن شمشیر و سنا کو چھوڑا اور چنگ و رباب سے دوستی کی وہی دن ان کی تباہی و بربادی کا دن تھا. بہادر شاہ ظفر کیا ہے بھائی, مشاورہ کرتے تھے. کبھی تلوار پکڑی انہوں نے, کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا, کوئی نہیں لیا. نظام نے کب کوئی جنگ میں حصہ لیا؟ تو یہ لوگ غیر. تو انہوں نے جو لکھا کہ جس دن ان لوگوں نے یہ چنگ و رباب سے دوستی کر لی تو اسی دن ان کی موت ہو گئی, وہی پر تباہی و بربادی کا دن تھا. آج آپ ظفر کی یاد منا رہے ہیں. ان کی ذاتی خوبیوں میں کسی کو کلام نہیں, لیکن شاہان مغلیہ کے آخری اور شمشیر بردار نہیں بلکہ شیر گو بادشاہ کی حیثیت میں ان کی یاد منانے کو فرزندان تیمور کا اپنی شکست, اپنی ذلت, اپنی رسوائی اور اپنی بربادی کی یاد منانا سمجھتا ہوں. بہادر یار خان نے لکھا. مجھے اس بزم ادب کی شرکت سے معاف فرمائیے. لکھ دیا. یہ بے باکی تھی بہادر یار خان کی. بہادر یار خان سے خاص و عام کو محبت و عقیدت تھی اور بہادر یار خان کو انسانیت سے دلی ہمدردی تھی. خاص و عام ان کو چاہتے تھے اور وہ جو ہے نا انسانیت سے ہمدردی تھی ان کو. یہ انسانیت سے ہمدردی کیوں میں بول رہا ہوں دیکھیے آگے. انہیں تبلیغ سے بھی دلچسپی تھی. چنانچہ بقول سوانح نگار انہوں نے 10,000 نفوس کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا. ڈسٹرکس وغیرہ میں پھر کے انہوں نے 10,000, کہیں جو ہے 25,000 لکھ رہے ہیں, کہیں وہ اس میں کہیں کچھ لکھتے ہیں, کہیں کچھ لکھتے ہیں. کوئی ایک بات پہ جمے رہنا چاہیے. تو لکھا کہ انہوں نے 10,000 نفوس کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا. اس طرح اپنی آخرت کا بہتر سامان کر لیا. یوں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. بھائی ایک جماعت ہوگی تم میں, مسلمانوں میں ایک جماعت ہوگی جس کا کام ہوگا کہ نیکی کی راہ کی طرف آپ دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں. یہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تو یہ فریضہ ادا کرنے والے کو اپنے کردار سے متاثر کرنا ذرا پانی پلا. یہ فریضہ ادا کرنے والے کو اپنے کردار سے متاثر کرنا پڑتا ہے. ایک مبلغ کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے, اس سے متاثر ہوتے لوگ. اسلام کی طرف جو بھی دعوت دیتا ہے اس کی طرف راغب ہونے کے لیے اس کو اپنے طور پہ ایک بہترین کردار ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کا اپنا کردار ہونا چاہیے. یہی بہادر یار خان نے مرتے دم تک کیا, یعنی بہترین اپنا کردار پیش کیا. ان کی خوش کرداری کا یہ عالم رہا کہ بلبل ہند سروجنی نائیڈو انہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھیں اور بہادر یار خان بھی انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے. اب دیکھیے ان کی ایک کردار کا بڑا اہم واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. کیسے اللہ والے لوگ تھے دیکھیے. ایک عمر رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حج کے لیے ان کو کچھ حج کو جانا چاہتے تھے, وہ پیسوں کی کچھ کمی ہو گئی تو بہادر یار خان صاحب وہ رجوع ہوئے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو دیکھیے آپ, تو ان کے لیے حج کے لیے مابقی رقم پیش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ نیچے رکھے اور ان بزرگ سے فرمایا کہ آپ رقم اٹھا لیں, اور کہا کہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے مسلمان بھائی کا ہاتھ نیچے ہو, ایسا نہیں, آپ اوپر سے اٹھا لیں. یہ کردار تھا دیکھیے.
کیسا آپ پیسے دے رہے، آپ یوں نہیں، وہ آدمی یوں ہاتھ پھیلا رہا، تو بولے نہیں آپ اوپر سے لے لیں۔ کیا دیکھیے کتنا بڑا زبردست کردار ہے۔ ایک دن رابندر ناتھ ٹیگور حیدرآباد کی سیر سے لوٹ کر آئے تو سروجنی نائیڈو نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بہادر یار جنگ کو دیکھا؟ وہ سمجھے یہ کوئی تفریح مقام ہے، کسی عمارت کا نام ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیکھا۔ تو مسز سروجنی نائیڈو نے کہا کہ پھر تو آپ نے حیدرآباد ہی نہیں دیکھا۔ مولانا ابو العلا مودودی بھی بہادر یار خان سے بہت متاثر تھے، مگر بہادر یار خان کو جماعت اسلامی ہی سے اختلاف تھا، وہ جماعت اسلامی سے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی بہادر یار خان کو۔ یہ سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے۔ سوانح نگار نذیر الدین احمد نے اپنی تحقیقی کتاب سوانح بہادر یار جنگ کی دونوں جلدوں میں اتحاد بین المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، خاکسار تحریک کے علاوہ بہادر یار جنگ کی گاندھی جی، پنڈت نہرو سے ملاقاتیں اور قائد اعظم سے ان کی عقیدت و رفاقت پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ فی الحال ان سے صرف نظر کرنا ہی قرین مصلحت ہے۔ اب یہ سیاسی معاملات ہیں، اس واسطے میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اصل موضوع تو ہمارا اب شروع ہوگا، اور جو لوگ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں وہ نذیر الدین احمد کی کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اصل موضوع اب یہاں سے شروع ہو رہا۔ میں اب تک تعارف کرا رہا تھا بہادر یار خان کا، اب آئیے، کیونکہ بہادر خان اور اقبال ہمارا موضوع ہے۔ بہادر یار خان کو علامہ اقبال سے بڑی عقیدت تھی کہ وہ ملت اسلامیہ کو حرکیاتی روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال وہ اسرار خودی ہو کے رموز بے خودی، پیام مشرق ہو کے صبور عجم، پس باعث کرد اے اقوام شرق ہو کہ جاوید نامہ، مسافر ہو کہ ارمغان حجاز فارسی، ان کے علاوہ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اردو، اپنے تمام کلام میں اقبال نے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیا ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے بہادر یار خان نے زندگی وقف کر دی۔ خاص و عام کو بہادر یار خان سے عقیدت تھی، اور بہادر یار خان کو علامہ اقبال سے ذہنی وابستگی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے فکر و فن کے تعلق سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سن لیجئے پھر ایک بار، کہ اقبال کہتے ہیں گر دلم آئین بے جوہرس، در بحرفم غیر قرآن مزمرس، در بحرفم غیر قرآن مزمرس، یعنی اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر ایک حرف بھی کہا ہو تو میرا آئین دل بے جوہر بے آب ہو جائے۔ تنگ کن رختے حیات اندر برم، اہل ملت رہ نگہدار از شرم، یعنی اس دنیا میں میرا جینا دو بھر کر دے اور میرے شر سے ملت کو محفوظ کر دے، یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور ایک شعر ہے ان کا، دیکھیے رموز بے خودی میں ہے یہ نظم پوری۔ روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب بس بوسے پا کن مرا، یعنی محشر کے روز مجھے رسوا و ذلیل کر دے اور پائے اقدس چومنے کی سعادت مجھے نصیب نہ ہو اگر میں نے ایک حرف بھی قرآن کے خلاف کہا ہو۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ ہے اقبال کا۔ اتنی بڑی سوگند کھانے والے اقبال سے بہادر یار خان کو بڑی عقیدت رہی ہے، اور اقبال کا مرد مومن بہادر یار خان کی صورت میں جلوہ گر تھا۔ سوانح نگار نذیر الدین احمد نے لکھا کہ بہادر یار خان اور اقبال کی پہلی ملاقات خواجہ حسن نظامی کے توسط سے ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی دلی کے 13 مارچ 1933 کو دلی میں ڈاکٹر انصاری کے مکان پر علامہ اقبال سے بہادر یار خان کا تعارف کراتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے اقبال سے کہا، بہادر یار خان کا تعارف کراتے ہوئے اقبال سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ بادشاہ ہیں تو یہ آپ کے سپہ سالار ہیں، اور اگر آپ شمع ہیں تو یہ آپ کے پروانے ہیں، اور اگر آپ دانا ہیں تو یہ آپ کے دیوانے ہیں۔ یہ تعارف خواجہ حسن نظامی نے کروایا بہادر یار خان کا اقبال سے۔ یہ رحیم بخش شاہین نے یہ کوٹ کیا ہے یہ معاملہ، یہ ان کی کتاب ہے اوراق گم گشتہ۔ تو علامہ اقبال سے اب یہ پہلی ملاقات،
اس کے بعد علامہ اقبال سے دوسری ملاقات کا احوال خود بہادر یار جنگ نے جو فرمایا، اس کے راوی غلام دستگیر رشید ہے، پروفیسر غلام دستگیر رشید، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر، وہ لکھتے ہیں بہادر یار جنگ کے تعلق سے کہ ایک بار لاہور گئے اور اس کی انہیں بڑی تمنا تھی کہ وہ اقبال کو شعر کہتے ہوئے حال میں دیکھیں۔ خوش قسمتی سے وہ بہت سویرے آہ سحر خیزی کے وقت جاوید منزل پہنچ گئے۔ حسب عادت اقبال تلاوت قرآن کے بعد شعر کہنے میں محو تھے۔ علی بخش ان کا نوکر ہے نا، علی بخش مرحوم کی مدد سے نواب بہادر یار جنگ بڑی خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اقبال اپنی شعر گوئی اور گنگنانے میں محو تھے۔ یہ مشغلہ ختم ہوا تو باہمی گفتگو ہوئی۔ یہ واقعہ ایک نمونہ اور علامت ہے کہ وہ اقبال اور کلام اقبال سے کس طرح دل بستگی رکھتے تھے۔ یہ اب آئیے تیسری ملاقات۔ نواب بہادر یار خان صاحب کی علامہ اقبال سے تیسری ملاقات کے بارے میں مولوی عبد الرحمن سعید تحریر فرماتے ہیں کہ دوسری ملاقات کے تیسرے روز نواب بہادر یار خان نے بتعین وقت حضرت اقبال سے ملاقات کی، وقت لے کے، اور ملت اسلامیہ کی تنظیم، گفتگو دیکھے یوں ہی شعر سننے کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تنظیم اور اس کے مستقبل کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کیا۔ بوقت رخصت، یہ بڑا دلچسپ ہے، بوقت رخصت مصافحہ کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا کہ یہ مصافحہ اس امر کا عہد ہے کہ نواب صاحب یعنی بہادر خان اپنی خدا داد صلاحیتوں کو خدمت ملت کے لیے وقف کریں گے۔ یہ اقبال نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ صدق جدید 17 اگست 1973 میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، لکھا گیا۔ اس ملاقات پر مولوی احمد خان نے، جو اس کے راوی ہیں، احمد خان نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں میں۔ احمد خان کے، آپ اسے مصافحہ رخصتی کہیے یا عہد خدمت، میں تو اس کو بیعت کہتا ہوں۔ بیعت جو ایک پیر مرد نے ایک جوان رانا سے لی، گویا شیخ وقت نے سالک طریقت کو رسم و راہ منزل سے باخبر کر دیا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس بہادر جوان نے اپنی عمر کے شب و روز کس طرح گزارے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی جو بیت الامت میں درس اقبال میں حصہ لیا کرتے تھے، بیت الامت میں ہر جمعہ وہ اس میں ذکر آ رہا کہ ایک محفل اقبال ہوا کرتی تھی، درس اقبال دیا کرتے تھے، اور اس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے وہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، پروفیسر رشید احمد پروفیسر غلام دستگیر رشید، تو یہ ایسے بڑے اکابر ہوتے تھے، بہادر یار خان بھی ہوتے تھے۔ تو اقبال کو انہوں نے نہ صرف پڑھا اور سمجھا تھا بلکہ اس کے کلام و پیام کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا بہادر یار خان نے۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال کا قال ان کا حال بن گیا۔ محمد احمد خان صاحب لکھ رہے ہیں، مرحوم خود اقبال کی تعلیم اور ان کی تمناؤں کا مجسم نمونہ تھے۔ درس اقبال کے وقت جب وہ نظروں کے سامنے ہوتے تو پھر اقبال کے بہت سے اشعار از خود واضح ہو جاتے تھے اور ان اشعار میں ایک نیا لطف محسوس ہونے لگتا تھا۔ خود بہادر یار خان نے انکشاف فرمایا کہ علامہ اقبال کی موجودگی میں انہوں نے اقبال کے تصور مومن پر خطاب کر کے خود علامہ اقبال سے داد حاصل کی تھی۔ اقبال کی موجودگی میں اقبال کے تصور مومن کے موضوع پر تقریر کی تو علامہ اقبال نے داد دی اس تقریر کی۔ اب 21 اپریل 1939 یعنی 1938 میں 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا، تو اس کی برسی کے موقع پر ایک سال کے بعد 21 اپریل 1939 کو اقبال کی پہلی برسی کے موقع پر زمرد محل ٹاکیز میں اس زمانے جلسے ہوا کرتے تھے۔ زمرد محل حیدرآباد میں بہادر یار خان نے اقبال کا شاہین زادہ کے عنوان سے خطاب فرمایا تھا۔ بقول سوانح نگار، علامہ اقبال سے ان کی ذہنی وابستگی، دیکھیں کیا اچھا جملہ ہے، علامہ اقبال سے ان کی ذہنی وابستگی دراصل روحانی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ آئیے میں اب یہ ہے وقت ہے بھی۔ علامہ اقبال حیدرآباد دکن کے بہادر یار خان کی اہلیت و حیثیت سے خوب واقف تھے۔ ان کے نام علامہ نے لاہور سے 14 ستمبر 1933 کو ایک خط لکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اقبال کو کتنی
بہادر یار جنگ سے ان کی صلاحیتوں سے کس قدر توقع تھی. خط لکھ رہے ہیں 14 ستمبر 1933 کا خط ہے بہادر یار جنگ کے نام. کہتے ہیں مختومی جناب نواب صاحب السلام علیکم. مظلومین کشمیر کی امداد کے لیے آپ سے درخواست کے لیے یہ عریضہ لکھ رہا ہوں. اس وقت حکومت کی طرف سے ان پر متعدد مقدمات چل رہے ہیں جس کے اخراجات وغیرہ کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے. باتباہ اور ذہین قوم ایک مدت سے استبداد و ظلم کا شکار ہے. اس وقت مسلمانان ہند کا فرض ہے کہ ان کی موجودہ مشکلات میں ان کی مدد کی جائے. زیادہ کیا عرض کروں، امید کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا. یہ خط خلیفہ عبدالحکیم پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی کی معرفت آپ تک پہنچاتا ہوں. مجھے آپ کا ایڈریس معلوم نہ تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ میرا خط کسی اور طرف نہ چلا جائے. یہ اقبال لکھ رہے ہیں. علامہ اقبال حیدرآباد کے، دیکھیے اقبال کی بڑی کوشش تھی کہ یہ حیدرآباد کا آئینی موقف بہتر ہو، مستحکم ہو. علامہ اقبال حیدرآباد کے آئینی موقف کے بارے میں گول میز کانفرنس لندن میں تمانیت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے خود حیدرآباد کے وفد کے سربراہ سر اکبر حیدری نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ یہ بیان کی کہ ایسا عمل قبل از وقت ہوگا اور ممکن ہے اس اقدام سے ہندو جماعتیں ایجیٹیشن شروع کریں اور دوسری ریاستیں بھی ایسے مطالبات پیش نہ کر دیں. یہ ڈر، یہ سب حالات بہادر یار خان نے بیان کیے، علامہ اقبال کے حوالے سے بیان کیے. نواب صاحب کی دیوڑی، میں وہ درس اقبال کا سلسلہ دیکھیے. نواب صاحب کی دیوڑی بیت الامت میں ہر جمعہ عصر تا مغرب درس اقبال کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس میں ڈاکٹر رضی الدین، ڈاکٹر یوسف حسین خان، روح اقبال جن کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر یوسف حسین خان، اور پروفیسر غلام دستگیر رشید حصہ لیتے تھے. سبقاً کلام اقبال پڑھا جاتا تھا. ایک ایک شعر، ایک ایک نظم پڑھی جاتی تھی، اس کے پس منظر، پیش منظر وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی، جس کے نکات پر روشنی ڈالی جاتی تھی ایک ایک نظم پر. اور یہ سلسلہ بہادر یار خان کی وفات 25 جون 1944 تک جاری رہا. 25 جون 1944 تک یہ سلسلہ درس اقبال کا جاری رہا. ویسے دیکھا جائے تو یہ سلسلہ تادم تحریر، اقبال اکیڈمی اور محفل اقبال شناسی کے ذریعے جاری ہے نا بھائی؟ آپ حضرات کی مہربانی سے آج بھی جاری ہے. ہاں، یہ لیکچرز یوٹیوب پر دیکھے جا سکتے ہیں. بہادر یار خان کے غالی معتقد نذیر الدین احمد نے اپنی بہادر یار جنگ اکیڈمی، انہوں نے بہادر یار جنگ اکیڈمی قائم کی. باضابطہ نذیر الدین کونسلر تھے. بہادر یار جنگ کالونی، یہ قادر باغ میں بہادر یار جنگ کالونی ہے، قادر باغ میں حیدرآباد میں، وہاں سے وہ اکیڈمی قائم کی، اس کے ذریعے کتابیں چھاپی. تو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے ان کی 2 جلدیں ملی. تو زیر اہتمام بہادر یار خان کی سوانح 300 صفحات پر مشتمل 2 جلدوں میں بیان کی انہوں نے سوانح اقبال کی، بہادر یار جنگ کی، جس میں ان کی پیدائش، تسمیہ خوانی، تعلیم و تربیت، جاگیرداری، علمی و سیاسی سماجی خدمات پر بھرپور روشنی ڈالی. مگر ان کی وفات کے تعلق سے ایک جملہ بھی نہیں ہے. بہت ممکن ہے تیسری جلد میں ہوگا جو مجھے نہیں ملی. اب میں آخری میں اپنا کمنٹ کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو. تحقیق پر پتہ چلا کہ قائد اعظم کے دستے راست بہادر یار خان سیاسی و سماجی سطح پر قوم و ملت کے بے لوث رہنما اور ہمدرد قائد کی حیثیت سے بہادر یار خان کی مقبولیت ابنائے وطن اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ عمائدین شہر کو بھی کھل رہی تھی. دیکھیے جملہ پھر پڑھتا ہوں میں. تحقیق پر پتہ چلا کہ قائد اعظم کے دستے راست سیاسی و سماجی سطح پر قوم و ملت کے بے لوث رہنما اور ہمدرد قائد کی حیثیت سے بہادر یار خان کی مقبولیت ابنائے وطن اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ عمائدین شہر کو بھی کھل رہی تھی. چنانچہ سازش کے تحت ایک دعوت میں زہر بھرا حقہ پیش کیا گیا، جس کا بہادر یار خان نے ایک کش ہی لیا تھا کہ دودھ سم آلود
دودھ سم آلود، یعنی دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، دودھ سم آلود کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی اور طبی امداد سے پہلے روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ مشیرآباد میں مہدویوں کے دائرے میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ بہادر یار خان کے انتقال پر زمرد محل ٹاکیز میں منعقدہ تعزیتی جلسے میں رباعیات کے مشہور و ممتاز شاعر امجد حیدرآبادی نے اس طرح خراج عقیدت پیش کیا۔ کئی لوگوں نے نظمیں لکھی، سب لکھی، مگر امجد حیدرآبادی بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بہادر یار خان کے بارے میں جو خراج عقیدت پیش کیا 4 مصروں میں میں وہ پیش کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امجد حیدرآبادی نے کہا، دل شاد نہیں تو ناشاد ہی سہی، لب پہ نغمہ نہیں تو فریاد ہی سہی، ہم سے دامن چھڑا کے جانے والے، جا جا تو نہیں تو تیری یاد ہی سہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے کم وقت میں آپ نے اتنی تفصیل سے جو ہے بہادر یار جنگ کی طرف، اب سب کا تو مجھے نہیں معلوم، میرا اپنا حال بتا رہا ہوں، میں خالی نام سے واقف تھا، لیکن الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے ان کا تعارف کرایا اور بڑی جو ہے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے سنتے ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اور آئندہ سنیں گے آپ کے۔ ہر بار دیکھا میں بہت کافی اضافہ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ ترقی دے، خوب برکت دے، آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، آمین، اور صحت و عافیت کے ساتھ کرے۔ آمین، ہم آمین۔ تمام کا خاتمہ جب بھی ہو میرے مولا خیر و عافیت سے ہو، الحمدللہ۔ اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں، میرے مولا ان تمام کے ساتھ رحم کا کرم کا معاونہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں خوب بلندی عطا فرما، اور ان تمام کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں ان سب کو ہدایت دے، توفیق دے، اپنی اپنی سچی توبہ کر لے، ایسی توبہ کروا لے توبۃ النصوح جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے، اور ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی جو رہ چکی ہے میرے مولا، اس میں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی اصحاب عزیز و قاری رشتہ دار دوست احباب چلتے پھرتے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، میرے مولا ان تمام کی درخواستیں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں میں۔ اے اللہ تیرے ہی در پہ آتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، کسی کا واسطہ نہیں رکھتے میرے مولا۔ ان تمام کی جائز مقاصد حاجات کو پورا فرما، جس نے جس نیت سے کہی ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یہاں بیان نہیں کر سکتا میرے مولا میں۔ اور جو جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کی شادیوں کے اسباب بنا دے، تا وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو یہ کام ہرگز کسی بندے سے نہیں ہو سکتا میرے مولا۔ تو اپنا نظر عنایت ضرور
توجہ فرمائیے. میرے مولا ہم جو مانگے ہیں وہ عطا فرما، ہمارے لیے جو بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے. حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے تقدس میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم.